انٹرویو کرنے والا تو پہلی بار سوال کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جواب دے دے کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سوال کیا ہے۔ کہتے یہی ہیں کہ گھنے درخت کے نیچے چھوٹے پودے پنپنے نہیں پاتے، تو دراصل کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو بھی تناور درخت بننا ہوگا۔ اگر آپ چھوٹے پودے رہ گئے بے شک۔ تو پھر آپ نہیں پنپ سکیں گے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑے پودے کا حق بھی بنتا ہے کہ جب اس کی چھاؤں کسی پر ہے تو پھر اس کو تناور درخت ہی ہونا چاہیے، وہ کیسے چھوٹا پودا رہ جائے گا۔ تو ہمارے والد صاحب نے بچپن سے ہم لوگوں کو یہ اعتماد دیا کہ آپ اپنی شخصیت بنائیے، اپنا نام اپنا مقام خود بنائیے، اور اللہ کا شکر ہم نے کبھی اپنے والد کا نام وزٹنگ کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ رہی کہ کاپی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصل کی ہی تو اہمیت اور قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ فرسٹ کاپی بھی ہوں تو بتانا پڑتا ہے کہ فرسٹ کاپی ہے، مگر کاپی کا نام ضرور ساتھ لگتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آپ کی اوریجنلٹی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ تو یہ بہت درست ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے نام کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے راستہ بنتا چلا جاتا ہے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ بڑے نام کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس ذمہ داری کو اٹھا کے سفر طے کرنا اور پھر اپنا ایک مقام بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پر علم، ادب، اقدار، ان سب سے ہمیں روشناس کرایا گیا بالکل بچپن سے۔ ہماری والدہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل رہیں۔ والد صاحب نے ذہنی اور فکری تربیت جس طرح کی، تو ہمیں کبھی پریشانی ہوئی نہیں۔ اور ہم نے یہ سیکھا، ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں، کسی شاعر کا ہمارا خیال ہے کہ غالباً جوش صاحب کا ذکر ہے، شاید ہم نام میں غلطی کریں، کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا قد آپ سے اونچا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اونچا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمہارے قد میں ہمارا قد بھی شامل ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیے تو یہی سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔